ہم نے دیکھا کہ زہران ممدانی کی جیت کے پیچھے محنت کش طبقے اور اقلیتی ووٹرز کا بڑا کردار بتایا جا رہا ہے. کیا واقعی طبقاتی بغاوت تھی یا ٹرمپ پالیسیوں کا رد عمل تھا؟ اب جب زہران ممدانی کامیاب ہو چکے ہیں تو کیا اثرات دیکھ رہے ہیں آپ شہر میں؟ تھینک یو ویری مچ. بہت ہی بڑی ایک وکٹری ہوئی ہے ڈیموکریٹس کی. خصوصی طور پہ جو ممدانی کی جو وکٹری ہے، اس وقت پورا امریکہ جو ہے، جتنے بھی سوشل سائنٹسٹ اور جو سوشل میڈیا، اس کے علاوہ جو مین میڈیا، وہ صرف ممدانی کے علاوہ کوئی چیز اور ڈسکس نہیں کر رہا. جی ہاں، بیسیکلی پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ممدانی کو خود مارکیٹ کر رہے تھے. انہوں نے متعدد دفعہ اس کا نام لیا، اس کو چیلنج کیا، اور یہاں تک کہا کہ اگر وہ جیت گیا تو وہ سٹی کو ٹیک اوور کر لیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں آج ممدانی نے وکٹری کے بعد جو انہوں نے اس کا جواب دیا ہے، وہ بھی اسی طرح ایک بہت ہی تھریٹننگ ہے. کیونکہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایز اے پریزیڈنٹ اور ایز اے میئر وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ وہ سٹی کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ممدانی جو ہے وہ تھریٹ ٹو دا کنٹری ہیں، اور وہ ریڈیکلائز ہیں اور اینٹی سیمیٹسزم اور ان کے کریزی خیالات ہیں. اور لیکن آج کے جواب کے بعد وہ ٹرمپ کا یہ ریئیکشن سامنے آیا ایک ڈیفرنٹ الفاظ میں. انہوں نے کہا کہ اس کی بیسک وجہ وکٹری کی یہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے، اور دوسرا فنی انداز میں انہوں نے کہا کہ ان کا نام جو ہے بیلٹ پہ نہیں ہے. تو یہ ایک بہت ہی کمزور سا ان کا رسپانس ہے. ابھی جو ممدانی کی جو جیت ہے، بیسیکلی جتنے بھی یوتھ ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جب سے وہ الیکٹ ہوئے ہیں، انہوں نے سوائے ہیرس کرنے کے، پکڑ دکڑ کے تقریباً 1.5 ملین امیگرینٹ ان کو نکالا، اور روزانہ آئس وہ گھروں پہ چھاپے مارتی ہے، اور ایسے وہ لوگ 25 سال سے جنہوں نے زندگیاں یہاں گزاری ہیں ان کو بھی وہ پکڑ کے پھینک رہے ہیں. انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ وہ ایک فائنینشیل انڈیپینڈنس لائیں گے، وہ ایک سیکیورٹی اور سیفٹی وہ کریں گے، اور عام آدمی کو ان کا رائٹس دلائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے. بلکہ امریکہ کے اندر جو ہے وہ پاورٹی ایلیویٹ ہو گئی، جابس لاس ہو گئی، اور خاص طور پہ جو اکانومی ہے امریکہ کی جو ہے وہ اس وقت اس سٹیج پہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ شٹ ڈاؤن ہے. ممدانی جو ہے وہ اس لیے بھی وہ لیڈ لے گئے کہ انہوں نے عام سے جو عام آدمی کا جو وہ اس کا نیریٹو انہوں نے لیا، جس طرح جو ہے کہ رینٹ اور ہاؤسنگ، افورڈیبل ہاؤسنگ، اور اسی طرح جو کرائم پروٹیکشن ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو ٹھیک ہے، معاملات تھوڑے بہتر ہوئے ہیں. فاروق صاحب، ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گی. زہران ممدانی اور غزالہ ہاشمی کی کامیابی کو آپ عالمی سطح پر مسلمان شناخت کے تناظر میں کس نظر سے دیکھتی ہیں، اور کیا یہ نتائج اس بات کا اندیہ ہے کہ امریکہ میں ٹرمپزم اور انتہا پسند قوم پرستی کا بیانیہ اب زوال پذیر ہو چکا ہے؟ دیکھیں، ایک دم سے زوال پذیر کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ہاں ایک بہت بڑا سوشل چینج ہے. اور جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ نیو یارکرز نے یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ امیگرینٹس کا ہی جگہ ہے، وہ بڑی ڈائیورسفائڈ کلچرلی اور رچ ایک ہب ہے نیو یارک کا. یو ایس اے کا نیو یارک کی اہمیت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ اس میں امیگرینٹس کو جو جس طرح سے قدغن لگائے جا رہے تھے، جیسا کہ بھی سر نے بھی فرمایا، تو اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ نیو یارک جو ہے وہ اس مورسی سیاست اور اس اسلاموفوبیا اور اس میں جو عوام میں تقسیم ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور یہ نوجوان نسل نے ثابت کر کے دکھایا ہے، پوری دنیا کی طرح امریکی نوجوان اور جنزی نے بھی یہ بات ثابت کی ہے جناب کہ پوری دنیا کی طرح جو اب نئی نسل ہے وہ اس طرح کی جو ٹپیکل پولیٹیکل سسٹم ہے اس سے آپ دیکھیں کہ جو نو منتخب جو میئر ہیں زہران ممدانی، انہوں نے اب دیکھیں 1892 کے بعد سے شہر کے بننے والے سب سے کم عمر شخص ہیں، جنوبی ایشیائی پہلے انسان ہیں، مسلمان پہلے
پہلے میئر ہیں اور افریقہ کے شہر میں کسی پیدا ہونے والے سب سے پہلے میئر ہیں. تو یہی سب باتیں جو تھیں یہی ان کی اسٹرینتھ بنی ہے ایک اسٹرانگ آزاد امیدوار کو. ریپبلکن دیکھیں وہ 3rd نمبر پہ ہیں, ان کو ہرانے میں یہی چیزیں تھیں, کیونکہ وہ جو نسلی تفریق ہے جو نہ صرف اس کا بلیک امریکنز اس کا شکار تھے, تو صرف وائٹ امریکنز کا نیو یارک نہیں ہے, صرف وائٹ امریکنز کا امریکہ نہیں ہے. ممدانی کی جیت نے اس بات کو ثابت کر دکھایا ہے کہ نیو یارک جو ہے وہ ڈائیورسفائڈ کلچرل ہب ہے اور وہ کسی بھی قسم کے نسلی تفکرات سے بالکل آزاد ہے. اور اس میں مطلب یہ ایک انسان کی جیت کے علاوہ اس میں وہ سارے وہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس ڈسکریمنیشن کا بہت صدیوں سے شکار تھے. اور اب دیکھیے جو اتنا ہیوج ٹرن آؤٹ ہوا 1993 کے بعد سے, اتنا بڑا ٹرن آؤٹ دہائیوں کے بعد جو نیو یارک نے دیکھا ہے کہ جنوبی ایشیا ایک کم عمر مسلم ترین میں تھے, تو اس بات کا ثبوت ہے کہ جو نسلی امتیاز تھا وہ بہت دہائیوں سے پنپ رہا تھا نیو یارک میں, اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا تھا. اور یہ جو ایک امیج تھا وائٹ امریکنز نے جو پورٹری کیا ہوا تھا اس کا, وہ ایکچولی شٹرڈ ہوا ہے کہ یہاں پر ڈسکریمنیشن بھی تھی, نسلی امتیاز بھی پایا جاتا تھا, اور جاب لیسنس کتنی بری, بہت کے لوگ متاثر تھے اور کتنی اسٹرگلنگ فیز میں تھے, ریٹس کتنے ہائی تھے. تو انہوں نے پہلے تقریر میں بھی جو بات کی سینیگال کی, ازبک کی, مختلف مطلب ممالک کی اور مختلف ریلیجن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات کی. ایون انہوں نے جوش کا ذکر بھی کیا, وہی جوش نیو یارکرز جو ان کے خلاف تھے, جو ان کو کمیونسٹ اور ٹرمپ کی طرح ایسے مطلب القاب سے نواز رہے تھے جناب جیسے کہ کمیونسٹ ہیں, کیونکہ وہ اسرائیل کے جو ہے وہ خلاف اور فلسطین کے حق میں مستقل بنیاد پر بولتے رہے ہیں. تو یہ ساری ان کا بہت زیادہ ووکل ہونا بھی وجہ بنا ہے. لیکن یہ ایک کلاس نہیں تھی, یہ وہ سارے نیو یارکرز ہیں جو کہ کرسچنز ہیں, جن میں سے آپ دیکھیں جنوبی ایشیا کتنے مسلمان ہیں وہاں پہ, یا انڈینس کتنے ہیں, پاکستانی کتنے ہیں, ہندو مسلمان کو نکال کر اگر ہم بات کریں تو خود یو ایس نیشنل نیو یارک میں جو پائے جاتے ہیں وہ سب سے بڑی اسٹرینتھ بنے زہران ہمدانی کی, کیونکہ وہ اس نسلی امتیاز کا شکار تھے. تو دنیا کے سامنے اس جیت سے نیو یارک کا اور اس یو ایس کا ایک نیا امیج سامنے آیا ہے کہ اتنی ہیوج ڈسکریمنیشن سپر پاور میں بھی ہو رہی تھی. تو یہ ایک جیت ایک انسان کی جیت نہیں ہے, یہ اس نسلی امتیاز کو مٹانے کی جیت ہے, ایک نیا مینڈیٹ جو لے کر آیا ہے کہ نئی طرز کی سیاست یہاں پر کی جائے گی, اور اس نئی طرز کی سیاست میں لوور مڈل کلاس اور مڈل کلاس لوگوں کا خیال رکھا جائے گا, بغیر کسی تفریق کے, بغیر کسی امتیاز کے. نہیں یہ نہیں دیکھا جائے گا کوئی جوش ہے, مسلمان ہے, ہندو ہے, یا اس کا رنگ نسل کیا ہے. فاروق صاحب, جیسا کہ ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی اسپیچ میں ممدانی صاحب نے مسلمانوں کا ذکر کیا, انہوں نے مہاجرین کا ذکر کیا, انہوں نے کہا یہ شہر مہاجرین کا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ امریکی خارجہ پالیسی میں کسی نئے توازن کی جھلک بن سکتی ہے؟ اور دوسرا ہم نے دیکھا کہ جب یہ ووٹنگ کا عمل جاری تھا اور اس سے پہلے گفتگو کی جا رہی تھی کہ جو پلڑا ہے وہ زہران ممدانی کا بھاری ہے, تو اس پر ٹرمپ کا بیان سامنے آیا تھا کہ اگر ممدانی جیت گئے تو ہم نیو یارک کو وفاقی فنڈز نہیں دیں گے. تو کیا یہ معاملات پھر آگے بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے؟ آپ کی آواز تھوڑی سی سمجھ نہیں آ رہی تھی, بہرحال جتنی سمجھ آئی ہے میں اس کا رسپونڈ کرتا ہوں. جی دیکھیں, یہ جو ممدانی کی جو جیت ہے, ڈیموکریٹ کی جو جیت ہے, یہ بیسیکلی اس نے مختلف جو کمیونٹیز ان کو ایک دفعہ پھر اکٹھا کر دیا ہے. ایک جو خوف و ہراس کی ایک فضا تھی وہ ختم ہوئی ہے, ایک نوجوانوں میں ایک اگنیشن ہوئی ہے, اگنائٹ ہوئے ہیں. آج ٹائم سکوائر میں رات کے آخری پہر تک ایون کہ فلسطین کے حوالے سے نعرے لگائے گئے, اور وہاں وہ عربی جو ہیں وہ بڑی لاؤڈ ڈانس بھی کیے اور انہوں نے اپنی دھنیں بھی بجائیں. تو وہ یہی نہیں بلکہ گلی کوچوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک ڈائیورسیفائڈ ایک ماحول, لوگوں کا مائنڈ سیٹ جو تھا وہ بالکل, لوگ مایوس ہوئے تھے جی, اور خوف سے ڈرے ہوئے تھے کہ کب کوئی آئے گا لے کے چلا جائے گا. آج اس نے یہ واضح یہ میسج دے دیا کہ آئس یا کوئی بھی جو ایجنسی ہے اس کو ہم قطعی طور پہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ کسی بھی امیگرینٹ کو وہ پکڑے اور اس کو ڈپورٹ کرے. صحیح. اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایک جوئش جو کمیونٹی ہے, جس طرح بھی ہماری ساتھی نے بات کی ہے, وہ ایک بہت بڑا ایک یہودیوں کی طرف سے ایک قسم کا بائی کاٹ تھا. لیکن جتنے بھی آرتھوڈاکس تھے انہوں نے ممدانی کو باقاعدہ طور پہ انڈورس ہی نہیں کیا بلکہ اس کی کمپین بھی کی. تو یہ ایک جو انٹرفیتھ اور ریلیجیس جتنے بھی سیکٹرز ہیں, یوتھ ہے, مین اینڈ وومن, اور یہ ایک ایسا یہ ایک دوبارہ
ہم نے دیکھا کہ ایک یونیفائڈ ایک ماحول پیدا ہو گیا. ابھی ساری کمیونٹیز جو ہیں وہ کٹھی نظر آتی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہ فیڈرل ایڈ جو ہیں وہ نہیں دیں گے، پھر انہوں نے جو انڈسٹریلسٹ جو بڑے جو لیڈ تھے ان کو بھی موٹیویٹ کرتے رہے، اور تقریباً $14 بلین جو ہے وہ ان کے پرائمری جو ان کی فتح تھی اس کے بعد سے کافی سارے بڑے جو پلیئر تھے وہ یہاں سے فلوریڈا اور دیگر ریاستوں میں چلے گئے. اب یہ ایک دوسرا یہ بھی چیلنج ہوگا کیونکہ ممدانی نے اعلان کیا ہے کہ وہ ٹیکس لگائیں گے جو رچ ہیں اور وہ لوگ جو پروفٹ بنا رہے تھے. اسی طرح جو ہائی رائز بلڈنگ ہے، ہاؤسنگ، انہوں نے کہا کہ وہ ایڈوانٹیج لے رہے تھے، رینٹل بہت زیادہ ہے. تو اب یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا کہ امریکی ٹرمپ پالیسیوں کے خلاف عوامی بغاوت کھل کر سامنے آ گیا. نیو یارک نے پہلی بار مسلم میئر جو ہیں ان کو منتخب کر لیا. بہت شکریہ. ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، سارے کر رہے تھے